آج پھر یوسف کسی دوست کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہے اور فرتے مسرت میں کچھ گنگنا رہا ہے۔ اچانک نازیہ کی قدرے گرفت اور ناراضگی بھری آواز نے سر اور تال کا ماحول خراب کر دیا۔ یوسف چونک اٹھتا ہے، دیکھتا ہے تو نازیہ اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے نازیہ کی جانب دیکھتا ہے۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ آپ اپنے مرتبے کو برقرار رکھیے، معاشرے اور دوستوں میں اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیے۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ جب آپ 2 دن کے لیے گھر نہیں ہوں گے تو بہتر ہے میں امی کے یہاں چلی جاؤں گی۔ نازیہ کے لہجے میں قدرے طنز اور ناراضگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ یوسف اپنی صفائی میں وہی پرانا مکالمہ بولنے کو منمنایا، لیکن نازیہ سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شاید یہ مکالمہ اب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ دراصل دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور یوسف کی فطرت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ معاشرے اور دوستوں کے مابین اپنا مرتبہ قائم رکھنے اور اپنی تعریفیں سننے کا ایسا عادی تھا کہ ساری تنخواہ اسی مقصد پر اڑا دیتا تھا۔ 5 سالوں میں سوائے 2 جوڑے کپڑوں کے اس نے نازیہ کو ہمیشہ اچھی شاپنگ کے سبز باغ ہی دکھائے تھے اور وہ ابھی تک جہیز کے کپڑے، جوتے اور کاسمیٹکس استعمال کر رہی تھی۔ ہر ماہ یوسف نازیہ سے برانڈڈ مصنوعات کی شاپنگ کا وعدہ کرتا، مگر عین وقت پر کوئی ایسی پارٹی آ جاتی کہ نازیہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو پاتا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی۔ ان کا پڑوسی جوڑا فیصل اور اس کی بیوی شگفتہ ان سے کم آمدن کے باوجود خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یوسف ہمیشہ سوچتا تھا کہ فیصل اور شگفتہ بھابی پتہ نہیں کیسے اپنے بجٹ کی تنظیم کرتے ہیں۔ آمدن میں وہ ہم سے کم ہیں۔ فیصل کے دوست حیدرآباد سے اسلام آباد اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ فیاضی اور ثقافت کے لیے مشہور یوسف کے پاس سے ہوتے چلیں۔ 2-3 روز تک انہوں نے اسلام آباد قیام کیا اور فیصل کی مہینے بھر کی کمائی اخراجات میں صرف ہو گئی۔ ان کی منہ زبانی اپنی تعریفیں سن کر یوسف خوشی سے کھل اٹھا۔ دوستوں کے الوداع ہونے کے بعد جب وہ گھر آیا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس کی پڑوسن شگفتہ نے اسے چابیوں کا گچھا تھماتے ہوئے بتایا، نازیہ اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی ہے اور یہ چابیاں آپ کے لیے امانت چھوڑ گئی ہے۔ یوسف نے گھر کھولا اور اپنے بیڈ روم میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ یوسف کو دل ہی دل میں نازیہ کی فرمائشیں پوری نہ کر سکنے کا افسوس ہونے لگا۔ وہ ذہن میں مختلف ترکیبیں لڑانے لگا۔ اچانک اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا جن کے باعث اسے یہ دن دیکھنا پڑا تھا، اور ان کی آزمائش کا بھی آج سے زیادہ قیمتی موقع شاید کوئی نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے ہی شہر میں مقیم دوست راشد کا نمبر ملایا۔ جب اسے ساری صورتحال راشد پر واضح کی تو اس نے نہایت صفائی سے ٹال دیا، یوسف جگر، تمہیں تو پتہ ہے تمہاری بھابی کو دل کی تکلیف ہے۔ مجھے گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی اپنے یار سے معذرت نہ کرتا اگر مجبور نہ ہوتا۔ اس کے بعد یوسف نے سوچا کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے بوریت اور ذہنی تناؤ دور کرنے کے لیے حیدرآباد والے دوستوں کے ہاں چلا جاؤں۔ ذہن میں خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے حیدرآباد میں مقیم دوست فہیم کا نمبر ملایا۔ رسمی سلام دعا کے بعد جب یوسف نے اپنا مدعا بیان کیا تو فہیم نے لیتو لال سے کام لیتے ہوئے بتایا، کل ہی میرے گھر ننھے منھے سے مہمان کی آمد ہوئی ہے اور تمہاری بھابی ہسپتال میں ہے۔ خوشی کا موقع بھی ہے اور مصروفیات بھی زیادہ ہیں، ورنہ تو میں خود بہت مشتاق ہوں تمہاری مہمان نوازی کے لیے۔ آخر تمہارے بے پناہ احسانات ہیں میرے اوپر۔ بہتر ہے اس دفعہ تم وسیم کے ہاں کراچی چلے جاؤ، وہ بھی ہمارا مشترکہ دوست ہے۔ ہاں، اگلی بار ضرور مجھے خدمت کا موقع دینا۔ فہیم کی اس قدر جرب زبانی سے
اگلا گھر دکھانے پر یوسف کی گمشدہ عقل کا کافی حد تک ٹھکانے آ گئی۔ اسے پتہ نہ چلا فیصل اور شگفتہ کب سے دروازے پر کھڑے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اوہ سو سوری، آئیے نا، اندر آئیے، آپ لوگ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فیصل بولا۔ یوسف بھیا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، 1 مہینے تک 3 وقت کا کھانا تمہیں ہمارے گھر سے ملے گا، مگر ایک وعدہ کرو، یکم پر تنخواہ کے بعد ہمارے ساتھ نازیہ بھابھی کو منانے جاؤ گے اور ان سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرو گے، آئندہ کے لیے ان کے حقوق کا خیال کرو گے اور چرب زبان اور نکمے دوستوں پر پیسہ بہانے کے بجائے گھر پر توجہ دو گے اور جھوٹی شان اور مرتبے کے چکروں سے باہر نکل آؤ گے۔ یوسف نے فیصل کی تائید میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو واقعی ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ وہ گھڑی آن پہنچی جس کا سب کو انتظار تھا۔ 1 تاریخ یوسف کو تنخواہ مل گئی۔ چھٹی کے بعد وہ ہمسایہ جوڑے کے ساتھ نازیہ کی امی کے گھر روانہ ہوا۔ معمولی تکرار اور سرزنش کے بعد یوسف کی ساس ماں نے نازیہ کو اس کے ساتھ بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ دراصل شگفتہ نے فون پر نازیہ کو ساری بات بتا دی تھی۔ چاروں لوگ بازار گئے۔ یوسف نے نازیہ کو جی بھر کے شاپنگ کرائی اور گھر آ گئے۔ اگلی صبح جب فیصل اور شگفتہ یوسف کے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ نازیہ برتن دھو رہی ہے اور یوسف اس کی مدد کر رہا ہے۔ یوسف کو کامیاب زندگی کا راز پتہ چل چکا تھا کہ دنیا میں مرد کی سب سے بہترین اور وفادار دوست اس کی بیوی ہے اور اصل شان اور مرتبہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کے بعد ملتا ہے۔ پرسکون زندگی کے راز کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے پڑوسی جوڑے کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا جو ان کو شام کے کھانے کی دعوت دینے آئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے یوسف ہیں جو ظاہری شان و شوکت پر اپنی ساری کمائی صرف کر دیتے ہیں اور ایسے رشتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں جن کے حقوق پورے کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔